الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں انہیں مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ محترم برس بزرگوں کو جس مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر ہم لوگ کو، ہم مسلمانوں کو اور عموماً ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسیج دیا ہے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر مختلف مراحل کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ خاص طور پر وہ موقع جن موقعوں پر اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ موقع جن موقعوں پر اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جاتا ہے، اور وہ موقع جب ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ ان تین موقعوں کو ہائی لائٹ کر کے ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے اطاعت، اگر نفس اس کے خلاف جا رہا ہے صبر کریں اور اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی معصیت اور گناہ کا دل چاہ رہا ہے، تو اپنے نفس پر قابو کریں، اس کو روکیں، اس پر بندش لگائیں اور اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں۔ یہ صبر کا معیار ہے۔ اور تیسرا وہ جو ہمارے عام فہم بول چال کے اندر بولا جاتا ہے کہ مصائب کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، ڈیفیکلٹیز کے اوپر آدمی صبر کر لیں، اپنے آپ کو روکیں اور واویلا نہ کریں، لوگوں سے شکایتیں نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے اپنی ان مصائب کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے متعلق گزشتہ مجلس سے کافی ساری باتیں عرض کی گئی تھی، اور اس میں ایک تو پہلا صبر تھا اور دوسرا نماز تھا، کہ نماز یہ اس میں آدمی کو اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو مدد حاصل کرنی ہے تو وہ نماز کی طرف رجوع کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور آپ نے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمائی تھی اور اس بات کا عادی بنایا تھا، اس بات کی عادت ان میں دلوائی تھی۔ جب کبھی ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی وہ پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کی تھی، جب اللہ کے رسول ہمیشہ فرماتے ہیں جب کسی آدمی کو کسی اللہ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا بندے سے کوئی ضرورت پیش آئے تو پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے اور پھر اس بندے کے پاس جا کر اپنی حاجت کو رکھیں یا اللہ کے ساتھ اپنی حاجت کو رکھیں۔ تو ان راستوں کے ذریعے سے آدمی اپنی منزل، اپنا مقصد، اپنی حاجت پوری کروا سکتا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ذریعے تھے انسان کو مدد حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے اندر جو مدد طلب کرنے کے لیے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ اور اسی کے آیت کے اخیر کے اندر تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے کام کیوں بنتے ہیں، صبر والوں کے کام آسان کیوں ہوتے ہیں، اس کا راز اس آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کیوں ہوتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کا سپورٹ، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے تو اس کے کام تو ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی۔ اور اس کے بعد جو آیت کریم آج تلاوت کرنی ہے، جس کو ہم سمجھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا ہے، انہیں مردہ نہ کہو، لا تک فی سبیل اللہ اموات، انہیں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بل حقیقت وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، تمہیں ان کی زندگی کا احساس۔ اللہ رسول نے اس آیت کریمہ کو قرآن شریف کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ پہلے بات چل رہی تھی صبر کے متعلق، نماز سے مدد حاصل کرنے کے متعلق،
اس کے بعد اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے اشارہ فرماتا ہے کہ اس زمانے میں جو حالات آ رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو اشکالات کیے جا رہے تھے، ان کے بہت سی چیزوں سے ان کو روکا جا رہا تھا، ان کی پریشانیاں آ رہی تھی، اور ایک سلسلہ کفار مشرکین کے ساتھ اور اسلامی دشمنوں کے ساتھ جہاد کا سلسلہ بھی جاری تھا، وہ بھی چالو تھا۔ تو اس میں بہت سو کے رشتہ دار شہید ہوتے تھے، بہت سے اپنے بیٹے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کے ماموں، ان کا انتقال ہوتا تھا، شہید ہوتے تھے، لوگ مایوس ہوتے تھے۔ اور بعض علامہ بغوی علیہ رحمہ اور اس طرح فتح البیان کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر واقع ہوا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے تھے، 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے تھے۔ اس میں سے 6 مہاجرین تھے اور باقی کے 8 انصار تھے۔ تو جب یہ ان کی شہادت واقع ہو گئی تو ان کے متعلق مدینہ منورہ کے اندر جو منافق تھے اور جو کفار مشرکین تھے، وہ باتیں بیان کرتے تھے کہ ذهب عنہ نعیم الدنیا ولذتها، کہ ان سے دنیا کی نعمت اور لذت ختم ہو گئی، یہ تو دنیا سے جا چکے، مر گئے، تو ان سے دنیا کی نعمت اور دنیا کی لذتیں ختم ہو گئی۔ علامہ بغوی علیہ الرحمٰ نے اس بات کو نقل فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی وحدانیت کا بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جو قتل کیا گیا ہے، اسے مردہ تک کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ البتہ اس کے سلسلے کے اندر بین القرآن کے اندر شفیع صاحب علیہ رحمہ نے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس آدمی کو مردہ کہنے کی اجازت ہے، جو آدمی شہید کر دے اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے عام مردوں کی طرح اس کی مردہ ہونے کا احساس نہیں رکھنا چاہیے، اس کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے عام جنرلی کو جو مردے ہوتے ہیں ان کی طرح اس کے کہ یہ بھی آدمی مردہ ہو گیا، اسے تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز سمجھنے سے پہلے ہمیں 2-3 باتیں اور سمجھنی پڑے گی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی جو ہے یہ مختصر زندگی ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی لمبی چوڑی زندگی ہے، اور وہ اصل لامحدود زندگی ہے، ہمیں اس میں دوبارہ اللہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ دنیا کے اندر ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہے، یہاں پہ موج کرنا ہے جو کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے۔ تو وہ تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں منہ مارتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا گزار دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی یہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی آنے والی ایک زندگی ہے جو اس زندگی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ جب سے ہماری ماں نے ہم کو جنا ہے، ایک وہ زندگی، وہاں سے لے کر ہماری موت تک یہ ایک زندگی ہے، اس کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ دوسری زندگی جب ہماری روح قبض کر لی جائے گی، ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لی جائے گی اور ہمارے جسم کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا، وہاں سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، روز محشر کے قائم ہونے تک، اللہ کے ججمنٹ کا دین قائم ہونے تک، حساب کتاب کا دین قائم ہونے تک، یہ ایک اور لمبی چوڑی زندگی ہے۔ اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری زندگی ہمارے پاس سامنے آنے والی ہے، جو ہمارے حساب کتاب نام عمل رزلٹ کے مل جانے کے بعد کی زندگی ہے، یا تو وہ جہنم ہوگی یا تو وہ جنت ہوگی۔ یہ 3 مرحلے مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد پر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ دوسری زندگی کے متعلق ہے، پہلی زندگی کے متعلق نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور موت، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری زندگی جو ہے، دوسری زندگی مطلب ہماری روح کے قبض ہونے کے بعد، قیامت کے نافذ ہونے سے پہلے والی جو زندگی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان شہید حضرات کو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہیں۔ اب اس کے متعلق علماء مفسرین نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک آدمی کے 3 طبقات ہوتے ہیں، انسانیت کے 3 طبقات کیے گئے ہیں۔ ایک تو عام مسلمان ہوتے ہیں، ایک عام مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتے کہ ایک انبیاء کرام کی جماعت ہوتی ہیں، جو پروفیٹس ہیں، جو میسنجرز ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، ان کا ایک طبقہ ہے، ایک گروپ ہے، ان کا ایک گروہ ہے، ان کا اسٹیٹس ایک لیول ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان یہ شہداء ہے، ان دونوں کے درمیان شہداء۔ تو 3 کیٹیگری ہو گئی۔ سب سے ٹاپ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی کیٹیگری ہے، ان کا گروپ ہے، ان کی جماعت ہے۔ دوسرے نمبر پر شہداء کی جماعت ہے، عام لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کی بنیاد پر جن کو قتل کر دیا گیا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو
ہماری طرح جو عام لوگ ہیں جن کی عام موتیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء مفسرین نے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جب وہ دنیا سے ان کی آنکھیں ان کی آنکھیں جو دنیا کی بند ہو جاتی ہیں، تب بھی ان کی روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے. ان کا روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے اور پورا مکمل طریقے سے باقی رہتا ہے. مستقل عقیدے کے مسئلہ ہے اور اس میں لمبی چوڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر زندہ اور حیات ہیں. اسی لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ وراثت کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ جو مردہ ہوتا ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے. اور دوسرا، انبیاء کی عورتیں وہ نکاح نہیں کر سکتے کسی اور سے. جو انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی ماں کہلاتی ہے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. تو مفسرین نے بات ارشاد فرمائی چونکہ ان کی روح کا تعلق جسم سے وابستہ ہے. اس سے پہلے جو میں نے باتیں عرض کی تھی کہ ہماری زندگی کے 3 معیار ہیں، ہماری 3 زندگی ہے. ایک تو یہ دنیاوی زندگی ہے، دوسری برزخی زندگی ہے، اور تیسری جو وہ اخروی زندگی ہے. تو دنیاوی زندگی کے اندر ہماری روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ تعلق کچھ حد تک ہوتا ہے، اور اس میں وہ مستحکم بنیادوں پر نہیں ہوتا، وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کبھی عوارض آتے ہیں، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی غم اور رنج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں. البتہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہمارے روح کا تعلق جسم سے کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے عام مردوں کے حالات میں. پہلے کہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام ہے ان کا روح کا تعلق جسم سے مضبوط باقی رہتا ہے. عام مردوں کا جو تعلق ہے ان کی روح کا، وہ جسم سے، روح کو موت نہیں ہے، جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے. تو روح کا تعلق جسم سے کم باقی رہتا ہے عام مردوں کی حالت کے اندر. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اب یہ بات یہاں سمجھنی ہے، ان کی روح کا تعلق بنسبت دوسرے مردوں کے ہیں، دوسرے مردوں کی کمپیریزن کے اندر، عام مردوں کی کمپیریزن کے اندر زیادہ ہوتا ہے، انبیاء سے کم ہوتا ہے. اور عام جنرل انسانوں کے مقابلے میں اس شہید کی روح کا اس کے جسم سے تعلق زیادہ اور مضبوط ہوتا ہے اور وابستہ ہوتا ہے، کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. اچھا، یہ ان کا روح کا جسم سے تعلق ہونے کا کیا مطلب؟ اس میں بہت سے علماء کرام نے اس میں کلام کیا ہوا ہے، اور بہت سے مفسرین بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کی بنیاد پر انعام تو آخرت میں دیں گے حساب کتاب کے بعد، لیکن اس برزخی زندگی کے اندر، جو زندگی قبر میں رکھے جانے کے بعد سے قیامت تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ان کو انعام کرنا، ان کے اوپر ان کو بدلہ دینا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو انعام دیا جاتا ہے. بہت سی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے، امام نسائی علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور بہت سے اور امام نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو نعمت دی جاتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو کھاتے پیتے ہیں، اس کو موج مستی کرتے ہیں، اور وہ اس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، برزخی زندگی جو ہے. اور بعض سی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پرندوں کی شکل میں اڑتے رہتے ہیں جنت کے اندر، اور عرش کے سائے کے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمٰ نے روایت کو نقل فرمایا اور شیخ فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی روح قبض کر کے پرندوں کی شکل میں وہ اڑتی ہیں، اور وہ عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے جو کینڈلز لٹک رہے ہیں، جو چیزیں لٹک رہی ہیں، اس سے وہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے تمہاری کوئی اور غرض ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ تو ہم کو دے دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم کو پھر دوبارہ ایک مرتبہ اور موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور تیرے نام پر قربان ہونا چاہتے ہیں، تیرے نام پر دوبارہ قربان ہونا چاہتے ہیں. تو یہ نعمتیں ان کو مل رہی ہے، وہ زندگی ان کو میسر ہو رہی ہے. اس لیے عام ان کے متعلق مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام مردے کے انتقال کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کو کفن دیا جاتا ہے اور اس کو پھر سے دفنایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں شہید کی جو بات ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی حالت میں اسی کپڑے کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو غسل کی. تو یہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، اللہ کے یہاں زندہ ہے. اس لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی کہ عام مردوں کے جو جسم ہوتے ہیں، عام مردوں کے جو جسم ہوتے ہیں اس کو زمین کھا جاتی ہے، زمین ختم کر دیتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں
اللہ نے زمین کو حرام کر دیا کہ اس کے جسم کو کھائیں، اس کے جسم کو مٹائیں، اس کے جسم کو فنا کریں۔ علامہ معرف القرآن کے اندر علامہ شفیع علیہ الرحمٰن نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں، لوگوں نے دنیا کے اندر دیکھا ہے اور بہت سے ایسے لوگوں سے سنا ہے، خاص طور پہ جب مدینہ منورہ کے اندر کچھ بریجوں کا کام کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جب برج بنائے جا رہے تھے اور زمینیں کھودی جا رہی تھی، تو بہت سے لوگوں سے ہم نے ایسا سنا ہے تو وہاں سے قبریں مل رہی تھی، اور جب قبریں کھودی جاتی تھی، جب لوگ نکلتے تھے وہاں سے، تو ایسی ان کی لاش اور ان کی ناش ہوتی تھی جیسے اس کو ابھی سلایا گیا ہے، ابھی اس کو سلایا گیا ہے، پھر ان کو وہاں سے اٹھا کر بقیع کے اندر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ تو دنیا کے اندر یہ شواہد موجود ہیں کہ لوگوں کو انتقال ہونے کو زمانہ ہو گیا، عرصہ ہو گیا، کسی کو 500 سال گزر گئے، کسی کے اوپر 700 سال گزر گئے، کسی کے اوپر 800 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک اس کا جسم ویسا تر و تازہ ہے، اس کے جسم کو زمین نے ختم نہیں کیا، زمین کو ختم نہیں کیا۔ اور یہاں تک بیان فرمایا اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو کہ اللہ کے نام پر شہید ہوا ہے، یہ بات مشہور ہے، اور اتفاقاً اسی قبر کھولی گئی اور پتہ چلا کہ اس کا جسم ختم ہو چکا ہے، اس کا جسم باقی نہیں ہے، تو علامہ شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہو، وہ خالص اللہ کی بنیاد پر شہید نہیں ہوا ہو، کوئی اور نیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انہوں نے تعویلیں اس موقع پر بیان فرمائی ہیں، لیکن وہ لمبی چھوڑی علمی بحث ہے، اس کی طرف جانا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ عزت جو لوگ اللہ کے نام پر شہید ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نام پر شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ برزخی زندگی کے اندر ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، علامہ طبری علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں اور جو نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، جو نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، وہ نعمتوں کے اندر اتنے وہ خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ مزید اس کی طلب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مزید اللہ اس زندگی کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے رہا ہے، تو اخروی زندگی کے اندر جو زندگی ہماری اس حساب کتاب کے بعد آنے والی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی کیا نعمتیں ہوگی، تو اس کی لالچ کے اندر وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اقیم الساعہ، اللہم اقیم الساعہ، اللہم اقیم الساعہ، اے میرے پروردگار قیامت نافذ کر دے، قیامت نافذ کر دے، قیامت نازل کر دے، تاکہ قیامت ہو جائے، حساب کتاب جلدی سے ہو جائے، اور حساب کتاب ہونے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہ دعا ہی کرتے ہیں مردے، جو لوگ اچھی بنیادوں پر مرتے ہیں، جو نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں اور جو جن کو عذابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہم اخر الساعہ، اللہم اخر الساعہ، اللہ قیامت کو مؤخر کر، اللہ قیامت کو ڈیلے کر، قیامت کو پیچھے کر، قیامت کیونکہ انہوں نے عذابات کا مزہ چکھا ہوا ہے، ان کے سامنے ان کو خوف دلایا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ مردہ ہوتے ہیں ان کو صبح اور شام ان کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جو گنہگار ہوتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر پہنچنا ہے، تمہاری منزل یہ ہے، اور اس سے قبر کا عذاب دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب۔ اور اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے اور بہت سے علماء کرام نے، بہت سے مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے قبر کے اندر عذاب ہونے کا ثبوت کو ثابت کیا ہوا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، شہید آدمی جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی نعمتیں اپنی قبر کے اندر حاصل کر سکتا ہے، تو اگر وہ آدمی جو گنہگار ہیں، وہ گنہگار ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے؟ تو اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو اسی آیت کریمہ کے جیسے علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے اور بہت سے علامہ ابن قیم علیہ الرحمٰن نے بھی اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے عذاب قبر کو ثابت کیا ہوا ہے کہ اس قبر کے اندر عذاب آدمی کو ہوتا ہے اس کے برے اعمالوں کی بنیاد پر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ رسول ان آیت کریمہ کے اندر خاص طور پر ان شہداؤں کا وہ مقام بتلایا ہوا ہے، شہداؤں کا منزلہ و مرتبہ بتایا ہوا ہے کہ یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے، بلکہ سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری کے لوگ جو ہے وہ مردہ ہونے کے اعتبار سے اور دنیا سے وفات پانے کے اعتبار سے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، کہ ان کا روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ بڑا مستحکم ہوتا ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ شہداء کی جماعت ہیں، کہ جن کی روح کا تعلق ان کے جسم سے کچھ حد تک زیادہ عام مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نعمتیں پاتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کے جسم کو زمین کھاتی نہیں ہے، ان کے جسم کو زمین فنا نہیں کرتی، اور وہ اپنی اسی خون کے ساتھ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے، وہ اسی اپنے خون کے لت پت باڈی کے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ اللہ عزت نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی ہے، مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ اور علامہ بغوی علیہ الرحمٰن نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ چونکہ وہ ان شہدائے بدر کے متعلق لوگ تانا تشنی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ یہ تو کامیاب ہو گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے، اللہ کے ان کو ایک مقام مل گیا ہے، اللہ کے ان کو ایک کیٹیگری مل گئی ہے، ایک پوزیشن مل گئی ہے، اللہ کے ان کو ایک انعام مل چکا ہے۔
تو ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ افسوس تو ان لوگوں کے بارے میں کرنا ہے جو ابھی زندہ ہے، جو ابھی زندہ ہے اور ان کی زندگی اسلامی اعمال پر نہیں ہے، زندگی اسلامی اعمال پر نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ان باطل طاقتوں کی جو بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، جہاں حد تک کہ امت کی جانوں پہ گولیاں برساتے ہیں، ان پر بمباریاں کی جاتی ہیں، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کا مقام دے اور ان کی ان قربانی کو قبول فرمائے۔ وہ تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ امت کی مادیت پر جو حملہ کیا جاتا ہے، امت کی مادیت پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے عقائد کو ڈیمیج پہنچایا جاتا ہے، اس کے رب سے ساتھ تعلق کو توڑا جاتا ہے، اس کے دین کے ساتھ تعلق کو توڑا جاتا ہے، اس کو لبرل بنایا جاتا ہے، اس کو آزاد سوچ والا بنایا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے سوچیں، جو چاہے وہ کریں، جب چاہے مسجد میں آ جائے، جب چاہے نمازیں پڑھ لیں، جب چاہے وہ جو اسلامی جن قوانین کو فالو کرنا ہے کر لیں، جن جن موقعوں پر کرنا چاہے کر لیں، جن جن موقعوں پر اگنور کرنا ہے اس پر کر دیں۔ تو آدمی اپنی مرضی سے دین کو فالو کرنے لگتا ہے تو اس کی مادیت کمزور ہو جاتی ہے، اندر سے اسلام پر بلیف اور بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اور رسول کے ساتھ کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزور بھروسے کے بنیاد، اس کمزور بھروسہ، کمزور عقیدے کے بنیاد پر رفتہ رفتہ اسی روش پر چلتے چلتے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد سمجھ سے وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ اسلام کا پنچھی اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے، اسلام کی عفافی اور پاکیزگی کو چکھنے کے باوجود وہ گندگی کو پسند کرتا ہے، وہ گندگی کو پسند کرتا ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا جو حملہ امت کی مادیت پہ کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے، جن کی جانوں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اللہ ان کو شہداء کا مقام، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو آسان کر دیں، اور لیکن جو جا چکے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امت کی مادیت پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، اب سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، مسلمان ماں بہنوں کو اور مسلمان نوجوان بھائی بہنوں کو کتنا عام کیا گیا ہے، اور دنیاوی سوچ کے اندر اور کمپیریزن کے اندر، جس طرح لوگ عام سوچ کے اندر دنیا باقی قومیں زندگیاں گزارتی ہیں، ایک مسلمان کی بھی وہی سوچ بنائی گئی ہے کہ آپ بھی اسی آزاد خیالی کے ساتھ، آزاد سوچ کے ساتھ، ماں باپ کا احترام کیے بغیر، بڑے چھوٹوں کا احترام کیے بغیر، جو چاہے کھا لیا، جو چاہے پہن لیا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جہاں چاہے وہاں چلے گئے اور راتیں عیاشوں کے اندر گزار دی، دین اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، اور نہ اللہ کا احترام، نہ ماں باپ کا احترام، نہ دین سے وابستگی، نہ اسلام کے قوانین کا کوئی احترام اور اہمیت دلوں میں باقی رہتی ہے، اور ایسی زندگی گزارتے 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 ایک دن وہ ایمان اس کو ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھتا، وہ کمزور ایمان، اور موت کی گھڑی کے وقت یہ ایمان کو باقی رکھنا بڑا مشکل معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائی بزرگوں، ان آیت کریمہ کو سمجھ کر مجھے آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ایک تو علماء کرام مفسرین بات ارشاد فرمائی، ہم میں سے ہر ایک کو اس تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ حضور کی دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں، حضور کی دعا مجھ سے کے لیے دعا تھی، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے لیے مجھ سے کے لیے دعا تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما۔ بہت سے صحابہ کرام کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما۔ تو یہ اللہ سے دعائیں کریں، لیکن ہماری جب تک زندگی حیات ہماری ہے، اس حیات کو اسلام کے دائرے میں گزارے، شریعت کے دائرے میں گزارے، اللہ رسول کے مان کر گزارے۔ اس آیت سے بڑا اہم سبق ہے، بڑا اہم سبق ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے بیان القرآن کا بات بھی ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ پرہیزگار اور متقی ہو کر، اور جو لوگ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہید کا مقام دیتا ہے، ان کو بھی شہادہ۔ صرف وہ آدمی نہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، بلکہ جو لوگ جہاد فی نفس کرتے ہیں، جو نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہداء کا مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔